وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تکبیرات، ہر قسم کی تمجیدات، عمدہ اور بڑائی کبریائی والے الفاظ اگر کسی ذات کے لائق ہیں تو وہ ذات ہے ایک اللہ رب العالمین کی، میرا اور آپ کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ہر چیز مہیا کرنے والا، زندگی اور موت کو دینے والا، موت کے بعد اٹھانے والا، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں بڑی باریکی سے سوال کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس کی قدرت کن سے کائنات وجود میں آئی، کائنات چل رہی ہے، خود کار نظام ایسا بنا دیا اللہ رب العالمین نے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے. ہم سب کی ذات میں، ہم سب کے معاملات میں، بات میں، کام میں کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن اور نقص آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کام میں ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے. اتنی پرفیکٹ ذات کون سی ذات ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی ذات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس کا ایکو کم کر دو، مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا ہم سب جانتے ہیں، جو بھائی ریگولر آتے ہیں یا اس ریکارڈنگ کے ذریعے ریگولر سنتے ہیں، انتہائی اہم ٹاپک
جس کی نگاہ میں، جس کو دیکھ کر، جس کو پرکھ کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ میرا اپنے رب سے تعلق کتنا مضبوط ہے. اور وہ تعلق کس چیز کا ہے؟ وہ بنیاد کا تعلق ہے، بنیاد کا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے دعا نہ مانگنے والے کو کیا قرار دیا جناب علی؟ کسی کو یاد ہے؟ پچھلے سے پچھلے جمعے میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، 24واں سپارہ سورہ مومن آیت نمبر 60، کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے گویا وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، اور متکبر کی جگہ، تکبر کرنے والی کی صرف ایک ہی جگہ ہے، سیدخلون جہنم. دنیا میں ہم ان کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے. سیدخلون، یہ جو سین ہے اس کا مطلب ہے بہت جلد، بہت قریب. اور قریب میں بھی دو قریب ہوتے ہیں، ایک بعید اور ایک قریب، مستقبل بعید اور مستقبل قریب. یہاں ہے مستقبل قریب، بہت ہی جلد. ابھی زندگی کے کچھ لمحات گزریں گے، کچھ وقت گزرے گا، اسے سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر آنکھ بند ہوئی اور وہ جہنم کی وادیوں میں چلا جائے. کیسے ڈالنے اللہ نے قبر میں جہنم کے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں اور دعا نہ مانگیں. یہ نہیں کرنا، دعا مانگنی ہے. کیسے مانگنی ہے؟ اس کی پوری آدھے گھنٹے میں ہم نے ڈیٹیل سنی کہ اس کے آداب ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف. وہ تو ہے ہی تعریفوں کے لائق، الحمدللہ رب العالمین. دن میں 20 مرتبہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، نماز کی صورت میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی، کہ اسی کی تعریفیں کرنی ہے. اور جب اس کی تعریف کریں گے تو ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس چیز کو دعا کے ساتھ جوڑ دیا، عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، نماز کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں تک کہ نماز سے پہلے، جمعے سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود لازمی بھیجنا ہے. اور پھر جمعے کے دن اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. یہ ہے انداز، اور پھر بلکہ یہ ہے آداب. اور پھر اس کے بعد پچھلے جمعے کو ہم نے سنے انداز، جن میں سب سے بہترین انداز کس کے تھے جناب علی؟ انبیاء کرام کے. یہ کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، اس لیے ریویژن ضروری ہے کہ یہ انداز ہم نے وہ اپنانے ہیں. اور جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ایک پرچے میں لکھوا کر وہ دعائیں آپ کو دی جائیں گی، لیکن وہ وعدہ خلافی ذرا کسی وجہ سے ہو گئی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جمعہ میرا نہیں تھا، تو مجھے تسلی تھی کہ میں نے اگلے جمعے تک تیاری کرنی ہے، ساری رائٹنگ لکھنی ہے. تسلی سے آدھا کام ہو چکا تھا. مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا کہ نہیں، آپ نے جمعہ اپنی مسجد میں ہی پڑھانا ہے. جو شیخ دوسرے جمعے کو آتے ہیں وہ اب دوسری کی جگہ تیسرے جمعے کو آیا کریں. تو وہ جو کام میرا ادھورا تھا اس کو جلدی کیا. 2 دن پہلے طبیعت بھی ٹھیک نہیں. بہرحال رات کو 10:30 بجے تک میں ان کے پاس، ایڈیٹر کے پاس بیٹھا رہا اور ان سے کہا کہ مجھے 11 بجے آپ فوٹو کاپی دے دیے گا. 11 بجے سے ان کا فون نہیں مل رہا تھا اور ابھی 12:30 بجے پہنچا تو انہوں نے کہا میرے ذہن سے نکل. تو بس نصیب کی بات تھی کہ وہ پرچہ آپ کو نہیں مل سکا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ملے گا، جس کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مخصوص موقع پر، ہر وقت نہیں، مخصوص موقع پر انہوں نے کیا کیا اور کس انداز سے دعائیں مانگی، وہ انداز ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ کی دعا، یا اللہ تو اپنی جانب سے جو بھی خیر نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے. تو کچھ بھی دے گا، ایک دن کا دے گا میں اس کا بھی محتاج ہوں. تو ایک بہت بڑا سا بنگلہ دے دے گا میں اس کا بھی محتاج ہوں. جو بھی کچھ دے گا میں اس کا محتاج ہوں. تو یہ انداز تھے. آج تیسری نشست، دعا کے اعتبار سے تو ہماری نشستیں بہت چل سکتی ہیں، لیکن لوگ بور نہ ہو جائیں
اس لیے اس نشست پر ہم اختتام کریں گے، اور ہم نے وہ بات کہی تھی کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے آپ دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، کسی بھی وقت اور کسی بھی انداز سے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، کسی اور کی، کسی بزرگوں کی کرامتیں، کہیں قصے کہانیاں نہیں، اپنی ذات کی مثال۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ دو چیزوں میں میرا تجربہ بہت زیادہ رہا ہے جب بھی وہ ٹاپک کہیں گے، ایک تو یہ دعا کی قبولیت کا اللہ کے فضل و کرم سے، اپنی ذات کے اوپر بہت تجربے ہیں، اور پھر دوسرا جب جنات کا ہمارا ٹاپک آئے گا، وہ بھی سوچ کے رکھا ہوا ہے، تیار کرنا ہے بس۔ اس میں بھی سب سے زیادہ اگر تجربے ہیں میرے گھر میں تو میری ذات کے اعتبار سے ہیں کہ جنات کس طریقے سے اٹیک کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، یا ان کے ظاہر ہونے کے کیا کیا انداز ہیں، وہ پھر ہم انشاءاللہ اس ٹاپک میں سنیں گے۔ تو دعا کی قبولیت کے اعتبار سے ابھی کچھ دنوں پہلے تکلیف اٹھی مجھے گردے کی، اور یہ گردے کی تکلیف، پیشاب کی تکلیف میری ارد گرد میرے کچھ بھائیوں کو ہو چکی ہے، جن کی تکلیف دیکھ کر نا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ان کی تکلیف دیکھ کر۔ اور جب یہ تکلیف مجھے 2 ہفتے پہلے، 2.5 ہفتے پہلے اٹھی ہے، اب یقین کیجئے میں کام کر رہا تھا، اور کام کے دوران ہی بس میں نے اللہ رب العالمین سے دعا دی، اللہ مجھے یہ تکلیف نہ دینا، یہ تکلیف نہ دینا۔ جو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، گردے کی تکلیف رلا دیتی ہے انسان کو، ناقابل برداشت، نیند نہیں آتی، انسان کا دماغ نہیں چلتا، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جی، وہ یہ تکلیف گردے کی پتھری سے گزر چکے ہیں، وہ یہ بھائی جانتے ہیں۔ میں نے صرف یہاں پر ہاتھ رکھ کے اپنے لیے دعا کی ہے، دم کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرا وہ تکلیف بالکل ختم، بالکل ختم۔ نہ میرا وضو تھا اس وقت، نہ کوئی اہتمام، صرف تکلیف میں رہ کر یا اللہ مجھے اس تکلیف سے محفوظ فرما لے۔ پھر تقریباً 1.5 ہفتے کے بعد دوبارہ رات کو 2 بجے وہ تکلیف اٹھی، اور پھر اللہ سے دعا کی، دم کیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، انہوں نے دوائی بتائی۔ آپ یقین کیجئے گھر سے 2 منٹ کا فاصلہ ہے میڈیکل اسٹور کا، ابھی میں میڈیکل اسٹور پر پہنچا بھی نہیں تھا، بالکل غائب ہو گیا تھا، بالکل غائب۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ میرے بندے تو جس حال میں جس وقت مجھے پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سورہ بقرہ 2 سپارہ آیت نمبر 186۔ اجیب، میں قبول کرتا ہوں، دعوت کو، اذا دعانی، جب بھی کوئی دعوت، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ دوسرا تجربہ بہت ہوا، بہت ساری جگہوں پر جمعہ پڑھانے جانا ہوتا ہے، درس دینے جانا ہوتا ہے، کسی وجہ سے کہیں پر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور لیٹ ہو جاتا ہوں میں، اور دیکھ لیا کہ راستہ جو ہے وہ 25 منٹ کا ہے اور تقریباً 20 منٹ باقی ہیں، اور کراچی کا ٹریفک اللہ اکبر کبیرہ، تو بس بائک پہ بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے وقت پر پہنچا دے۔ نماز بھی پڑھانی ہے، درس بھی دینا ہے، جمعے کا ایک وقت مخصوص ہے، دیر ہو گئی تو اچھی بات نہیں ہے، وعدہ بھی خلافی ہوگی۔ اور آپ یقین کیجئے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے میں وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا، بس راستے میں دعا کر رہا ہوتا ہوں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے پہنچا دے۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ تجربے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین، ذرائع وہی ہے، راستہ وہی ہے، ٹریفک وہی ہے، لیکن صرف اللہ پر یقین کر کے دعا کی کہ اللہ تو اپنی رحمت سے جگہ پر پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین نے وقت سے پہلے پہنچائے، وقت سے پہلے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ جو اوقات ہم ابھی پڑھنے والے اور سننے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کیس آف این ایمرجنسی، کبھی آپ کو ایمرجنسی ہوئی، آپ نے فوراً اللہ کو پکار لیا۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کی صورت میں نہیں ہوتی، وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ کیا دعائیں ہیں؟ یا اللہ میری کمائی میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ مجھے گھر کا سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری زندگی میں، میری ذات کے اندر مجھے نماز کی فکر عطا فرما دے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کی فکر الگ ہے۔ یا اللہ مجھے شرک سے بچا لے،
آج شرک اور توحید مکس ہو کر آئے ہوئے ہیں. ہر عالم اپنے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بول رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. یا اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما دے، مجھے بیماریوں سے بچا لے. اس چیز کے لیے آپ کو اہتمام کرنا ہو اور انسان کو کرنا پڑے گا. اور پھر جب اللہ رب العالمین یہ کچھ اوقات میں یہ پیکیجز رکھ دیے کہ اس وقت تم آ جاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول فرما لوں گا، تو اس میں جو پہلا وقت ہے وہ کون سا ہے جناب علی؟ اذان اور اقامت کے درمیان. مختلف اوقات ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں 7 پوائنٹ، شاید میں 4 یا 5 پوائنٹ ذکر کر پاؤں گا، لیکن سب سے اہم جو پوائنٹ ہے، جو وقت ہے، وہ ہے اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دیتا ہے، یہ وقت دیتا ہے. اور کیسے آئے گا یہ وقت؟ ہر ایک کی زندگی میں نہیں آتا. آپ خود مسجد میں آ کر دیکھیں، پہلی صف میں جو تکبیر اولی کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، پہلی صف بھی نہیں بھری ہوئی ہوتی سوائے جمعے کے. جمعے کی نماز میں ہے، جمعے کی عصر میں غائب ہیں ہم سب. چلیں آدھے لوگ باہر سے آئے ہوں گے، لیکن آدھے لوگ تو یہیں کے ہیں. تو صرف مخصوص 3 سے 4 افراد ہوتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اذان پر کام سمیٹنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ جماعت پر کام سمیٹیں گے تو آپ کبھی جماعت نہیں پا پائیں گے. یا تو پھر آخری صف، آخری رکعت، اور مستقل آخری رکعت پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے سے باز آ جائیں، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے. پیچھے کرنے سے مراد کیا ہے؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین لوگ جو ہے وہ پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے سے باز آ جائیں، عین ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں دھکیل. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تو جماعت پر اپنے کام کو نہیں سمیٹنا، بلکہ کب سمیٹنا ہے اپنے کام کو؟ اذان پر. اذان اذن سے ہے، اذن کان کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بلاوا ہے. جب کان میں اذان کی آواز آ گئی، اب آپ کام سمیٹنا شروع کر دیں. اور جو یہ کام سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اذان اور اقامت کے درمیان کم سے کم اگر آپ کو 3 منٹ بھی مل گئے، 3 منٹ، آپ اس میں لیے اپنے لیے دنیا جہان کی دعائیں کر سکیں. قبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العالمین اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت تم جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا. تو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اگر اہتمام کرنا ہے، ہمارے استاد محترم رمضان میں محمدی مسجد میں درس دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے خاص معتکفین جو اعتکاف کرنے والے ہیں، کیا عبادت ہے اعتکاف، دنیا سے کٹ کر، اپنے دوست احباب سے کٹ کر، اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے گوشہ نشین ہونا اور پھر اللہ سے تعلق قائم کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. کتنی بڑی عبادت ہے. انہوں نے بھی یہی بات سمجھائی کہ میں خاص اعتکاف کرنے والوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں اس کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کو بند کر دیں اور پھر اپنے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. تو یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے جو اعتکاف والوں کو بھی نصیحت کی جاتی ہے. مسجد کے امام کو بھی چاہیے، مسجد کے مؤذن کو بھی چاہیے، مسجد کے انتظامیہ کو بھی چاہیے، اور مسجد کے مقتدین کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں. دوسرا، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعائیں کرتا رہتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں سلام پھرا اور یہاں مجھے بھاگنے کی لگی رہتی ہے. تو آپ خود دیکھیے التحیات میں اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو سلام پھیرتے ہی فوراً گیٹ کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب اس کی التحیات بھی سکون والی نہیں تھی. اگر التحیات سکون والی ہوگی تو یقیناً سلام پھیرنے کے بعد ایک سکون طاری ہوگا، جلد بازی نہیں ہوگی. جتنا بھی وقت لگ جائے جلد بازی نہیں ہوگی اس کے اندر. اور پھر اذکار اسی لیے بتائے گئے ہیں،
نماز کے فوراً بعد اذکار بتائیں، اور وہ اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر کیے ہیں، ہفتے میں 35 مرتبہ کیے ہیں۔ کس کس شخص کو وہ اذکار یاد ہے؟ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ یہ صرف چارٹ ایسے ہی نہیں لگایا کہ دیوار کا جو کوئی عیب چھپ جائے، کوئی خوبصورتی آ جائے، نہیں، یہ اس لیے لگایا ہے چارٹ کہ اگر کسی شخص کو یاد نہیں ہے تو وہ ریگولر مسجد میں آتا ہے، وہ آ کر پڑھ لے اور یاد کر لے۔ ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے لے کہ ہم آتے ہیں بالکل نماز کے وقت اور آ کر بیٹھتے ہیں، نماز پڑھی اور سیدھی ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ دروازے کی طرف۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو وہ وقت ہے قبولیت کا، ابھی آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے۔ جب آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں اپنی دکان پر تو آپ کو آنر سے اچھی امید ہوتی ہے، یہ میرا خیال کرے گا، یہ مجھے سیلری زیادہ دے گا، یا کسی بھی اعتبار سے میرا خیال کرے گا۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، احسن طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، تو کیا میں اور آپ اتنی امید نہیں لگا سکتے کہ ابھی میں نے نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، اب میں اللہ سے جو کچھ مانگوں گا وہ میری جھولی میں ڈال دے گا؟ بالکل ڈالے گا، خود کہا ہے اس نے کہ میں ڈالوں گا۔ تو دوسرا مقام نماز، فرض نماز کے فوراً بعد، لیکن فوراً بعد کا مطلب وہ بدعت ایجاد کرنا نہیں ہے کہ یہاں سلام پھرا اور ہاتھ اٹھا لیا، فارمیلٹی نہیں، جو ہم نے پہلے جمعے کو بتایا تھا، فارمیلٹی نہیں۔ آپ اپنے اذکار کریں جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنا آپ کو یاد ہے، اور پھر آپ خالصتاً اللہ سے یکسوئی سے، اگر امام صاحب دعا کروا رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوسری اہم بات، جب امام صاحب اپنی دعا ختم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں میرے بھائی۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ دعائیں ہیں، امام صاحب اپنی دعا کر کے چلے گئے، آپ اپنے ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھیں دعا کے لیے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، بہت اچھی بات ہے، ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، ہم بھی آمین کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے 2 منٹ کی دعا کروا کر آمین کہہ دیا، ان کو کہیں جانا تھا، کیا معاملہ تھا، ان کی وہ اپنی دعا تھی، ان کا تقویٰ تھا، لیکن آپ کو تو اللہ رب العالمین سے مانگنی اپنی ضروریات۔ آپ نے تو ابھی تعریفیں شروع کی ہیں، آپ نے تو ابھی درود پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے امام صاحب کی دعا ختم کرنے کے بعد آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ دعا ختم کر دیں۔ آپ اپنی دعائیں مانگیں جتنا آپ کے پاس وقت ہے۔ تیسری چیز ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن توفیق بہت کم ہے مجھ سمیت، اور وہ کون سا وقت ہے؟ تہجد کا وقت۔ تہجد کا وقت، جیسے کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، بہت مصروف ہیں آپ، کیونکہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل، اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خانہ پوری والی بس ہاتھ اٹھائے، الفاظ پڑھے اور پھر یہ جا وہ جا، نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو پورا دن میں ٹائم نہیں مل رہا تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے لازمی 10 منٹ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور اگر آپ وقت پر سو رہے ہیں اور آپ کی تہجد کے وقت آنکھ کھل رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب سامنے سے آفر ہو جس چیز کی مجھے ضرورت ہے اور سامنے والا بول دے کہ میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، کیا انسان کا مقام ہوگا خوشی کا؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دل چاہتا ہے کہ سامنے والے شخص کے پاس ہم کام کریں یا ہم اس سے کسی بات کے طلب کریں، لیکن کسی وجہ سے ہم بول نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ خود آ کر چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام میرے ساتھ کریں، خود وہ آفر کر دے۔ کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے؟ جس چیز کی مجھے ضرورت تھی دینے والا خود میرے در پر آ گیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت، کہ پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین نازل ہو کر کہتا ہے کہ کون ہے مغفرت پانے والا، جہنم سے آزادی پانے والا، جس کو میں آزاد کر دوں۔ کس کو نہیں چاہیے جہنم سے آزادی؟ ہم سب کو چاہیے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ کون ہے روزی مانگنے والا؟ اللہ اکبر، دنیا کی سب سے بڑی ضرورت، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اس ہدایت کے ساتھ پیسہ بھی ہو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس ہدایت کے ساتھ آپ کی اولاد ہو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس ہدایت کے ساتھ آپ کو یہ منصب ملا ہوا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہدایت نہیں تو یہ منصب بھی آپ کو کوئی کام نہیں آئے گا، جمعہ پڑھانا، نمازیں پڑھانا بھی کوئی کام نہیں آئے گا، پیسہ تو بہت دور کی بات ہے۔
تو سب سے بڑی دولت ویسے تو ہدایت ہے، ایمان ہے، لیکن اس کے بعد دنیا گزارنے کے لیے اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مال ہے، روزی ہے، حلال روزی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کون ہے جس کو روزی چاہیے میں اس کو روزی دے دوں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں، ہم سمیت، مجھ سمیت بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق دی، لیکن کم سے کم مہینے میں 2 دن تو ہم کر سکتے ہیں یہ کام، اہتمام کر کے وقت نکالیے۔ گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا کہ مہینے میں 1 دن جا کر باہر کا کھانا کھائیں گے، ذرا بیگم کا ذہن فریش ہو جائے گا، تھکاوٹ اتر جائے گی۔ بچوں کو پارک لے کے چلے جائیں گے، سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، سارا ہفتہ پڑھتے رہتے ہیں، اتوار کا دن ہم نے فیملی کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، خود اپنی ذات پر بھی ہم لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، انجوائمنٹ بھی کرتے ہیں ہر طرح کی، اور پھر اپنی سواری کے لیے بھی وقت لگاتے ہیں۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد اگر آئل چینج نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ سواری ایسے وقت پر دھوکہ دے گی کہ وہ سواری ہم پر سوار ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ جب بیچ راستے میں انجن سیز ہو جائے، نہ آپ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے رہتے ہیں، چین ٹوٹ جائے، گاڑی چل نہیں پاتی، وہ آپ کے اوپر سواری آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، بوجھ لگتی ہے، یا تو آپ سوزوکی کریں گے یا رکشا کریں گے، اس بائک کو اس کے اندر ڈالیں گے۔ کتنی بڑی مصیبت کا کام ہے یہ، بہت بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ کبھی جن لوگوں کے ساتھ یہ وقت گزرا ہے وہ سوچیں اس چیز کو، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یار وقت پر اگر یہ کام کر لیا ہوتا، اس چیز کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، چین ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی، ڈھیلی ہو گئی تھی، کوئی اور معاملہ ہو گیا تھا، میں نے وقت کو نظر انداز کر دیا، اگر میں نظر انداز نہ کرتا تو میرے اوپر یہ مصیبت نہ آتی۔ تو اپنے لیے وقت نکالیں، کم سے کم مہینے میں 2 دن ایسے رکھیں، ہر 15 دن میں 1 دن ایسا رکھیں کہ میں جلدی سو جاؤں، چاہے میری روٹین نہیں ہے لیکن میں فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں، 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤں، وضو کر کے مجھے اگر 5 منٹ بھی مل جائے نا دعا کے لیے 2 رکعت نفل نماز کے بعد، تو یہ میرے لیے بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ تیسری چیز ہو گئی، چوتھی چیز بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس کے سر پر مقرر کر دیتا ہے، اتنا اوپر سر پر مقرر کر دیتا ہے، اور وہ جب بھی کوئی شخص یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی دعا اپنے بھائی کے لیے، تو وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ تو اس کو بھی یہ دے دے، اس کو بھی یہ دے دے۔ فرشتے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، جس کام پر اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا وہ کام کرتے رہتے ہیں، ہم تو پھر گناہ گار ہیں۔ وہ اگر کسی کے لیے دعا کریں تو کیا اللہ رب العالمین اس دعا کو رد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے بھائی کے لیے صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو اس کو بھی صحت یابی دے دے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے روزی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو اس کو بھی دے دے۔ کسی بھائی نے کسی مخصوص کام کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ سے دعا کا کہا ہے، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو یاد رکھا، یاد رکھیں غیر موجودگی۔ ایک جمعے میں آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اس بھائی نے دعا کا کہا تھا، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور پھر مجھے یاد رہے کہ فلانا بھائی نے اس بات پہ مجھے اس وقت دعا کے لیے کہا تھا، اگر میں اس بھائی کو یاد رکھتا ہوں اپنے غیر موجودگی میں تو وہی دعا میرے حق میں بھی اللہ رب العالمین قبول کرے۔ ڈبل فائدہ ہے یہ، مسلمان کا حق ادا ہو رہا ہے اور اس کی طرف سے میرے لیے بھی دعا قبول ہو رہی ہے، تو یہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ چوتھی اہم چیز، 5ویں، مسافر کی دعا، اور یہ سب کے میں نے حوالے لکھے ہوئے یہاں پر، کسی بھائی کو چاہیے ہو۔ مسافر کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ ایک مظلوم کی دعا، دعا کہہ لیں یا بد دعا کہہ لیں، دونوں الفاظ ہیں، کسی حدیث میں بد دعا کے الفاظ ہیں اور کسی حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں۔ تو ظلم کرتے ہوئے سوچیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اس نے اگر بد دعا کر دی تو اس کی اور اس کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ یہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے، اس کا سب سے بڑا اگر واسطہ ہے تو مسجد سے نکلنے کے بعد ہے، معاملات میں آپ کے
دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، آپ کا لوگوں سے لین دین، لوگوں کے ساتھ رویہ کہ میں کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں کر رہا، مظلوم کی بد دعا۔ دوسرا، باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں۔ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ حدیث میں ماں کی دعا کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اگر ذکر ہے تو وہ باپ کی دعا کا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی۔ اور اسی طریقے سے کچھ احادیث میں کہ باپ کی بد دعا، باپ کی بد دعا سے بچو۔ باپ سختی کرتا ہے، کیوں؟ اس نے زندگی دیکھی ہے، اس نے باہر کے معاملات دیکھے ہیں، اسے پتہ ہے جینا آسان نہیں ہے، پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، سفر آسان نہیں ہے، 10 لوگوں سے بات کرنا پڑتی ہے، اگر تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے تو دوسرا پیر کے نیچے دبا کے نکل جائے گا۔ تو وہ بچے پر سختی کرتا ہے ہر طرح کی، ڈانٹتا بھی ہے، وقت کی بھی پابندی کرنی پڑتی ہے، کبھی پیسہ روک روک کر دیتا ہے، بچے کو کھلے ہاتھ سے نہیں دیتا تاکہ اس کو اندازہ ہو۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باپ جو ہے نا ہم پر سختی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے بیٹا؟ مما سے پیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ کی سختی کو ہم نے بالکل بوجھ سمجھ لیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کیے ہوئے تلخ حقیقت اپنے دل میں لیے وہ ہوتا ہے اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے، کیونکہ دنیا سے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے والد محترم میری 5 سال کی عمر میں چلے گئے تھے، نہ میں نے کوئی مدرسہ پڑھا تھا اس وقت، نہ اسکول، سارا کام والدہ نے کیا۔ لیکن کیا اور بہنوں کو کہ والد نے نہیں پالا؟ جو بڑی تھی بالکل پالا، ان کو سکھایا جو کچھ ان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لینا تھا۔ تو باپ کی بد دعا سے بچنا ہے، اس کی معاملات کو، اس کی سختی کو بوجھ نہیں سمجھنا، نفرت نہیں سمجھنی، باپ کی بد دعا سے بچو۔ اور تیسرا، ایک جہاد کے وقت جو شخص دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اور سفر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آج ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں تو سفر کر رہے ہیں، نہیں، ہمارے لیے تو یہاں سے سرجانی ٹاؤن جانا ہی ایک سفر ہے، یہاں سے ملیر جانا ایک سفر ہے، نازم آباد جانا ایک سفر ہے۔ تو آپ یہاں سے بائک پہ کار میں بیٹھتے ہیں، وہیں سے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت تو اللہ رب العالمین کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہم آئے دن کیا حادثات ہو جاتے ہیں، لمحے بھر میں گاڑیاں پچک جاتی ہیں، لمحے بھر میں۔ ایک شخص تھا ہائی وے پر جا رہا تھا اور اس کے آگے ایک گاڑی تھی، ہائی وے پر تھا، وہ اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن بجاتا رہا، ون وے روڈ تھا، اس طرف بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بائک پر تھا، وہ بجاتا رہا، بس والے کو نئی جگہ مل رہی تھی، سامنے سے گاڑی آ رہی تھی اور یہاں پر وہ پیچھے ہارن بجا رہا تھا۔ بس والے نے سامنے والی گاڑی کو جگہ دینے کے لیے اپنی گاڑی ادھر کاٹی، یہ سمجھا یہ مجھے جگہ دے رہا ہے، اس نے نیو کر کے نکلی، سامنے دونوں گاڑیوں کے بیچ میں پھنس گیا۔ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتا چلا۔ تو ٹریفک کا جو سب سے خطرناک کام ہے وہ اوورٹیک ہے۔ جب تک آپ کو پوری تسلی نہ ہو جائے تب تک اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ رولز کے خلاف ہے، خطرناک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے راستہ دیا، لیکن اس نے سامنے والی بس کو راستہ دیا، وہ بالکل اس کے سامنے آ رہی تھی اور دونوں گاڑیوں کے بیچ میں وہ پھنس گیا۔ تو ٹریفک اتنی خطرناک چیز ہے اور ہم اس میں ہینڈ فریاں لگا کر گانے چلا رہے ہوتے ہیں۔ گاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے نیچے؟ سب 80% لوگ جو اسپیکر لگوانے آ رہے ہیں گانوں کے لیے آ رہے ہیں، 20% لوگ ہوں گے مشکل سے جو صرف تلاوت چلاتے ہوں گے۔ ہم نے سفر میں اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، سفر کیسے کٹے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، زندگی بھی ایک سفر ہے۔ تو مسافر کی دعا اللہ رب العالمین نے اس لیے کہ میں رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ ویسے ہی ایک خطرناک چیز پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں پتا، جس وقت تم اللہ رب العالمین کو پکارو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کرے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے، ایک دم وقت گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ دنوں پہلے ہمارے پڑوسی نعیم بھائی جو یہاں پر برگڑ لگایا کرتے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. اعلان بھی ہوا تھا جب ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی. اتوار کے دن وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. ہم سب نے جانا ہے کسی کی موت اگر ہمارے لیے سبق بن جائے تو وہ موت اس کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے. تو ہر وقت اپنے مرحومین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خاص ان اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یا اللہ میرے والدین محترم کو، آپ کے والدین، آپ کے نانا نانی، دادا دادی، جتنے رشتہ دار ہم سب کے اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں رکھے، ان کے لیے جنت مقدر کر دے. قبر میں اگر کوئی سختی ہے تو اس سختی سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر لے. اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ صحت اور ایمان کے ساتھ ان کو صحت لمبی زندگی دے. اور ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں نماز کی فکر کرنے والا بنا دے، جمعے میں وقت پر آنے والا بنا دے، اور فرض نماز کے بعد تسلی سے بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، ہمیں حلال روزی کمانے والا بنا دے. سفر میں منٹ پر خطرے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.